ایک بات آپ کو کیا تعلق سے پہنچا رہا ہوں، وہ بصرہ ایسی مقدس زمین ہے جہاں پر بڑے بڑے اللہ والوں کی مزارات وہاں پر موجود ہے۔ اسی بصرہ کی ایک بہت بڑا نام ہے جس کو حضرت زمانہ حضرت امام حسن بصری کے نام سے یاد کرتا ہے۔ کون ہے حضرت امام حسن بصری؟ کون ہے حضرت رابعہ بصری؟ یہ حضرت رابعہ بصریہ وہی ہے جو جوانی کے عالم میں بیوہ ہو چکی تھی، اپنے اللہ کی عبادت و ریاضت کیا کرتی تھی۔ رات کے سناٹے میں بصرہ کے تمام لوگ سویا کرتے تھے، لیکن یہ اللہ کے حضور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتی رہتی تھی، اور جب نیند کا غلبہ آتا تھا، نیند غالب آتی تھی، تو یہی رابعہ اپنے بالوں کو کھینچا کرتی تھی، اپنے بالوں کو نوچا کرتی تھی، اور اپنے نفس کو ملامت کیا کرتی تھی، اپنے نفس کو جگا کر جھنجھوڑ کر بتانا چاہتی تھی، اے میرے نفس تو کب تک مجھے بستر کی طرف لے جاتا رہے گا، اے میرے نفس تو کب تک آرام کرنے کے لیے مجھے لے جاتا رہے گا، آخر تو جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو زندگی بھر موت آ جائے گی تو قبر کے اندر سونا ہے۔ جب تک رابعہ کے جسم کے اندر خون کے قطرے باقی ہیں تب تک تو اپنے رب کو منا لینے دے، تب تک تو اپنے رب کی بندگی کر لینے دے، تب تک تو اپنے رب کی عبادت و ریاضت کر لینے دے۔ اتنی شان والی کی حضرت رابعہ بصری، انہی کے دور اور بہت بڑے امام ہے جس کو حضرت امام حسن بصری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن کے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، سمر نسبی کو بھولیں تو بھول جائیں، اشرف بلانی کو بھولیں تو بھول جائیں، لیکن جو آخری پیغام ہے آپ کو دے کے گزر جانا چاہتا ہوں، اس پیغام کو یاد رکھ لیجئے گا تو آپ کا جہاں بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا، آپ کا چلنا کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن بصری دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت سے ہے سب سے، اور رابعہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت نہیں تھی، کالے کلر کی تھی، پست قد کی تھی۔ حضرت امام حسن بصری کے لیے بصرہ کے بڑے بڑے امیر اعظم رئیس اعظم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے بھجوائے تھے، بڑی بڑی بصرہ کی خوبصورت مہدویت ہمارا بیٹیوں کے رشتے حسن بصری کے لیے آئے تھے، لیکن حسن نے کسی کے رشتے کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، کسی کے رشتے کو قبول نہیں کیا تھا، بلکہ حسن کے دل میں ایک اپنی طور پر ایک بات انگڑائی لیتی ہے، حسن کے دل میں ایک بات انگڑائی لیتی ہے، ایک بات گردش کرتی ہے۔ حضرت حسن اپنے دل کے اندر فیصلہ کر لیتے ہیں، حسن اگر تم نکاح کرو گے تو کسی اور سے نہیں بلکہ بیوہ رابعہ بصری سے نکاح کرو گے۔ کون ہے حضرت رابعہ بصری جو غریب ہے، اپنی ٹوٹی ہوئی کٹیا میں رہ کر کے اپنی زندگی کے شب و روز گزارا کرتی تھی؟ حضرت امام حسن بصری اپنے گھر سے اٹھتے ہیں، اختصار کے ساتھ بات کو سن لیجئے گا، اور حضرت رابعہ کی ٹوٹی ہوئی کٹیا ٹوٹی ہوئی جھوپڑی کی طرف چھپر کی طرف پہنچ جاتے ہیں، جا کر کے دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے جس نے آ کر کے دروازہ ہلایا ہے؟ کون ہے جس نے دروازے پہ دستک دیا ہے؟ کون ہے جس نے دروازے پہ چنبش دیا ہے؟ کون ہے جس نے دروازے پہ آ کر کے کھٹکھٹایا ہے؟ تو آواز آتی ہے، رابعہ کوئی اور نہیں، تمہارے دروازے پہ بصرہ کا حسن آیا ہوا ہے۔ جب اتنا سنا تھا تو رابعہ نے کہا تھا، حسن میرے دروازے پر کیوں آئے ہو؟ تمہارے آنے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے آنے کا سبب کیا ہے؟ تمہارے آنے کا اصول کیا ہے؟ تمہارے آنے کا ضابطہ کیا ہے؟ تمہارے آنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ جب اتنا سنا تھا حضرت حسن نے تو حسن کہتے ہیں، رابعہ سننا چاہتی ہو تو سنو، ارے تمہیں معلوم ہے بصرہ کے حسین و جمیل نوجوانوں میں حسن کا شمار ہوتا ہے، بصرہ کے بڑے بڑے عامل لوگوں میں، بڑے بڑے علم والوں میں حسن بصری کا شمار کیا جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے بصرہ کے بڑے بڑے امیر اعظم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کے رشتے حسن کے لیے بھیجے ہیں، بڑی بڑی خوبصورت مہدویوں مہابارہ بچیوں کے بیٹیوں کے لڑکیوں کی شادی کے رشتے حسن کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، لیکن حسن نے کسی سے شادی کرنے کے لیے ابھی راضی نہیں ہوا ہے، حسن ابھی شادی کرنے کے لیے ایگری نہیں ہوا ہے۔ میں نے صرف ایک ہی متفقہ طور پہ اپنے دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ اے نوجوانوں، میں آپ کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگ ہینڈسم اور خوبصورت لڑکیوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کے دل کو جھنجھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ حسن نے کہا تھا، رابعہ میں نے ایک ہی فیصلہ کیا ہے، حسن اگر نکاح کرے گا تو کسی اور سے نہیں بلکہ بیوہ رابعہ بصری سے کرے گا۔ یہ حضرت امام حسن بصری کا فیصلہ تھا۔ جب اتنا سنا تھا رابعہ نے تو کہنے لگی تھی، حسن ارے تم نے تو ابھی شادی بھی نہیں کی ہے، میں تو بیوہ ہوں، تم کنوارے ہو، ارے تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، میرے شوہر کا تو انتقال ہو چکا ہے، میں دیکھنے میں خوبصورت بھی نہیں ہوں، میرا کلر تو کالا ہے، آپ تو دیکھنے میں خوبصورت ہو، تو میرے ساتھ میں شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ حسن بصری نے جب اتنا سنا تھا تو رابعہ سے حسن کہنے لگے کہ رابعہ اگر تمہاری اجازت ہوگی تب میں تم سے شادی کروں گا، میں تمہیں سے شادی کروں گا، میں تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر یہ اصرار کر رہے تھے، رابعہ انکار کر رہی تھی۔ جب جہد کا معاملہ آگے پہنچ جاتا ہے، جب بہت زیادہ آگے بحث و مباحثہ پہنچ گیا ہے تو حسن بصری سے رابعہ کہنے لگی، حسن اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو میرے 4 سوالوں کے جواب دینا پڑیں گے۔ جب اتنا سنا تھا تو رابعہ نے جب اتنا کہا تو حسن بصری کے دل میں خیال پیدا
پیدا ہوا تھا یہ عورت ہی تو ہے، ارے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یہ ناقص العلم ہے، اور حسن تو بڑا علم والا ہے، یہ کوئی بھی سوال کرے گی تو حسن چٹکیوں میں جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اللہ والے تو اللہ والے ہی ہوا کرتے ہیں، ولی ہی تو ولی کو پہچانتے ہیں، تبھی تو شیخ سادی نے کہا تھا ولی نہ ولی نہیں شناسا، ولی ولی کو پہچانا کرتا ہے، اللہ والے کو پہچانا کرتے ہیں۔ حسن بصری کے دل میں بات پیدا ہو رہی تھی، کوئی بھی سوال کرے گی چٹکیوں میں سوال کا جواب دے دوں گا۔ رابعہ نے کہا تھا حسن میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، پہلا اگر تمہاری اجازت ہو۔ اب یہ 4 سوال اپنے تختیے دل پہ گندہ کرنے کی کوشش کیجیے گا نیپال کے اندر رہنے والے۔ حسن سے پہلا سوال رابعہ نے کیا تھا، اے حسن سن لو میرا سوال یہ ہے، جب کل میدان محشر برپا ہوگا، جب تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے جمع ہوں گے، تمام لوگوں کے نامہ اعمال ان کے سیدھے یا بائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے، تو ذرا یہ بتاؤ رابعہ کے نامہ اعمال جو ہوں گے وہ سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے؟ جب اتنا سوال کیا تھا رابعہ نے تو حسن کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ حسن نے کہا تھا ارے یہ کون سا سوال کر دیا رابعہ تو نے، جو حسن اپنے بارے میں نہیں جانتا قیامت میں اس کے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں ہوں گے کہ بائیں ہاتھ میں ہوں گے، تو تیرے سوال کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ حسن ابھی تو متحرک تھے لیکن اب سکونت اختیار کر گئے ہیں، حسن ابھی تو گردش کر رہے تھے، ہل رہے تھے، اب ایک طرف ایسے کھڑے ہو گئے ہیں جیسے ہلنا ڈلنا آتا بھی نہیں ہے۔ رابعہ نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، خاموش کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دوسرا سوال کیا ہے رابعہ نے حسن سے، دوسرا سوال سن کے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں۔ حسن سے رابعہ نے کہا تھا حسن ذرا یہ تو بتاؤ جب میدان محشر میں نامہ اعمال کے پل ترازو پر میزان پر جب میرے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میرے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا کہ ہلکا ہوگا؟ اس سوال کا جواب دو۔ تو حسن ابھی دل میں سوچ رہے تھے مجھے اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے تو تیرے سوال کا جواب کیسے دے پاؤں گا؟ ان دونوں سوالوں کے جواب نہیں دیے تھے۔ اب تیسرا سوال سنتے چلے جائیے گا ملت کے نوجوانوں۔ حضرت امام حسن بصری سے رابعہ نے کہا تھا اے رابعہ ذرا یہ تو بتا دو جب میزان پر لوگ چلیں گے تو دو کیفیت ہوگی، یا تو چلنے والا سیدھا نکل جائے گا اور جو نکل نہیں پائے گا وہ کٹ کر کے زمین کٹ کے نیچے گر جائے گا، دو کیفیتیں ہوگی، تو بتاؤ رابعہ گزر جائے گی یا کٹ کے گر جائے گی؟ یہ تیسرا سوال کیا تھا حسن بصری نے، سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ سن لے جائیے گا ملت کے نوجوانوں، چوتھا سوال اگر آپ کے سینے کے اندر دل ہے اور دل کے اندر دھڑکنیں موجود ہیں اور ان دھڑکنوں کے اندر خوف خدا کی طرح سے بھی رمن باقی ہے تو سن کے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس چیتا تو حسن سے رابعہ نے کہا تھا رابعہ نے کہا تھا حسن ذرا یہ تو بتا دو جب میرا انتقال ہو جائے گا تو پروردگار عالم مجھے جہنم میں ٹھکانہ دے گا کہ جنت میں ٹھکانہ دے گا؟ چلو رات بھر اپنے اللہ کے حضور سجدہ لیتے گئے، دنیا سوتی ہے اپنے رب کو منانے میں لگے رہتے گئے، انہیں اپنے بارے میں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ جو لوگ جنت کا سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہے ہیں میں ان سے سوال کر کے معلوم کرنا چاہتا ہوں لوگوں، جب مسجد کے مینارے سے 5 مرتبہ مؤذن تمہیں پکارتا ہے تم نماز پڑھنے نہیں جاتے، تم اپنے پڑوسیوں پہ شفقت نہیں کرتے، تم اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے اور جنت کا سرٹیفکیٹ لینے کے دعوے کرتے ہو۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، تم دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، دنیا کے چکر میں۔ ارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، اس دنیا میں تمہارے نصیب کا کچھ نہیں ہے، اگر تمہارے نصیب کا اگر کچھ ہے تو صرف ایک کفن ہے جو تم اپنے بدن پہ لے کر کے جاؤ گے، اس کے اندر کوئی چیز بھی باقی نہیں ہوگی جس چیز کے اندر تم اپنے مال و دولت کی تجاریوں کی چابی لے کر کے چلے جاؤ۔ جب برائیلی کے امام کی نظر اسی دنیا پہ پڑی تھی تو برائیلی کا تاج محل، برائیلی کا قطب مینار، برائیلی کا مظہر میرا رضا برائیلی سے پکار کے بولا تھا دنیا کو تو کیا جانے یہ بسری گھاٹ ہے ہر رافا، دنیا کو تو کیا جانے یہ بسری گھاٹ ہے ہر رافا، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، جنگل رات ہے چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کے رہی ہو چوروں کی رکھوالی ہے۔ وہ رابعہ جس
نے پوری زندگی اپنے رب کی عبادت و ریاضت کی، لیکن اس کو اپنے جنتی ہونے پر یقین کامل حاصل نہیں ہے۔ حسن بصری نے چاروں سوالوں کے جواب نہیں دیے، گویا کہ ان کے دل میں یہی بات لڑائی لے رہی ہوگی، جب اتنے بڑے پیغمبر حضرت لوط کی بیوی جب جہنم میں جا سکتی ہے، جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، تو پھر حسن کی اوقات کیا ہے؟ حسن بصری نے کہا تھا رابعہ میں تمہارے چاروں سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ حسن کو ابھی اپنے بارے میں نہیں پتا ہے کہ میں جہنمی ہوں کہ جنتی ہوں، میں پلسرات سے گزروں گا کہ کٹ کے گر جاؤں گا مجھے نہیں پتا، میرے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے کہ بائیں ہاتھ میں مجھے نہیں پتا، میرے نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا کہ ہلکا ہوگا مجھے نہیں پتا، رابعہ تو تمہارے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو رابعہ نے کہا تھا حسن میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ آپ مجھے اپنے رب کو منا لینے دو، میں شادی کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے رب کو منانا چاہتی ہوں، میں اپنے رب کی بندگی کرنا چاہتی ہوں، میں اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہوں، اور راضی کر کے جب تک کہ میری زندگی ہے رابعہ اس بات پر یقین کامل حاصل کرنا چاہتی ہے کہ رابعہ جہنمی نہیں جنتی ہے۔ تو وہ ذرا اللہ والوں کی تاریخ تو پڑھ لو، تب تمہیں پتہ لگے گا تم اپنی زندگی کے شب و روز کہاں گزار رہے ہو، تم اپنے وقت کو کہاں برباد کر رہے ہو، تم نے اتنا آسان سمجھ لیا ہے اس دنیا میں رہ کر کے دنیا سے جانے کو۔ ارے یاد تو کیجیے گا قبر کے اس منظر کو، یاد تو کیجیے گا قبر کی اس تاریخی یاد کو، جب تمہارے گھر کے اندر ایک بلب بند ہو جاتا ہے، رات کو جب تمہیں ایک اکیلے کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس میں لائٹ نہ دی جائے تو تم ایک رات نہیں گزار پاتے ہو، اس قبر کے اندر تو کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہوگا، اس قبر کے اندر تو کوئی اجالے کا انتظام نہیں ہوگا۔ ارے ان کو رحم آئے تو آئے، ورنہ وہ بڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ بڑی مار ہے کیا ہونا ہے، یہ تو میرے مصطفیٰ کی شان ہے، اگر ان کو رحم آ جائے تو ہماری مغفرت ہو سکتی ہے، ورنہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں بس میں اللہ کے حضور یہی دعا کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اے میرے پروردگار ہم سب کو سرکار کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرما دے، سرکار کی غلامی میں جینا اور مرنا نصیب فرما دے، اب ہم سے بڑوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جو لوگ بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ واقعی بے نمازی ہیں مولا تو انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، شریعت مطہرہ پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اور آپ سب مل کر کلمہ شریف پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نہ کرتے ہم شکر کا سجدہ تیرا، پانی پیتے ہیں تیرا، کھاتے ہیں دانا تیرا، میری ہر سانس میرے قلب کی ہر ایک دھڑکن، کچھ بھی تو میرا نہیں، جو بھی ہے میرا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بڑی بات تقریر حضرت علامہ مفتی سمر رضوی صاحب سے آپ نے سماعت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بہت عمدہ خطیب ہے، کاش 2-2 گھنٹے میں انہیں بولتے دیکھا ہے، اور انشاءاللہ وقت رہا تو کسی موقع پہ بڑے مجمع میں علامہ مفتی سمر رضوی صاحب کی تقریر ہوگی، انشاءاللہ ہوگی نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ہوگی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب میں چاہتا ہوں ایک اور مہمان شاعر جو بریلی شریف سے چل کر آئے ہیں، وہ بھی ہمارے آپ کے مہمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو پیش کر دیا جائے، اپنے بھی سن لیں، پھر اگر آپ کا ذوق سماعت تیار ہو تو غلام غوث علی کو پھر پڑھوایا جائے، جیسی آپ کی مرضی ہو۔ ثنا خان مصطفیٰ جناب اسلام بھائی عمران برکاتی صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں، میرا نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت زندہ آباد۔ جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد، زندہ باد بولیے، زندہ آباد۔ جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم، اللہ کے رسول کا